بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرنٹ پیج لائف کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور عالم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سپاہی و جرنیل۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کر لیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پرورش پائی تھی۔ خانوادہ بنو ہاشم اور بچوں میں سب سے پہلے آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی دوروں پر جایا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو اپنے بستر پر لٹایا تھا۔ 2 ہجری میں آپ کی شادی خاتون جنت فاطمہ بطول سے کر دی گئی۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ خیبر کی فتح کا صحرا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے سر باندھا۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی، کیونکہ بچپن ہی میں آپ کے والد ابو طالب نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دے دیا تھا۔ اس لیے آپ کے اخلاق و کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار پوری طرح منعکس ہوا تھا۔ آپ ابھی 10 سال کے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور چھپ کر کی جانے والی عبادات میں بھی ساتھ ہوتے۔ حج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر آنے والے کو دعوت دین دیتے تو آپ بھی ساتھ ہوتے۔ بعض روایات کے مطابق جب کبھی داو لگتا تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ دیتے یا ان کے اعضاء کاٹ دیتے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی دعوت کر کے انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ آپ کی زندگی میں ایثار و جانثاری کا وہ وقت بے مثال ہے جب ہجرت کی رات مکہ کے لوگوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان کے گھر کو آ گرا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ کرنے والے خونخوار بیڑیوں کے درمیان سے نکل کر سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو صلاح دیا۔ صبح ہوئی تو کفار مکہ اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے مکان میں گھس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی بن ابی طالب کو پا کر سخت برہم ہوئے اور پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی کا جواب تھا، مجھے کیا خبر، پہرا تم دے رہے تھے یا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کے سبب آپ نے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا۔ آپ دین اسلام کی روح کو سمجھتے تھے، نہایت باصلاحیت و ذہین تھے، دین کے اصولوں کو حالات پر منطبق کرنے پر ممتاز تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، علی کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہ دیا کرے۔ عبداللہ بن عباس جو خود بھی بڑے عالم و فقیہ تھے، حضرت علی سے متاثر تھے۔ آپ کی رائے تھی کہ علی علم و فراست اور بہادری و سخاوت میں بے مثل ہیں۔ امیر معاویہ نے سیاسی مخالفت کے باوجود حضرت علی کی شہادت کی خبر سن کر کہا تھا، علی کی شہادت سے فقہ و حکمت دونوں رخصت ہو گئے۔
حضرت علی کی شخصیت کا دوسرا برا ہوا پہلو آپ کی شجاعت ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شجاعت کے ریکارڈ قائم کیے اور شیر خدا اسد اللہ کا خطاب حاصل کیا۔ آپ کی شجاعت کے سلسلے میں واقعات مختصر پیش کیے جاتے ہیں۔ مکی دور میں ہر نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب ضرورت پیش آئی آپ کا دفاع کیا۔ غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے 3 نامور سردار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نے میدان میں آگے آ کر مبارز طلب کیے تو مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بھیجا گیا۔ حضرت علی نے نہ صرف اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا بلکہ عتبہ کا وہ کام تمام کیا۔ عتبہ اس وقت تک اپنے مد مقابل حضرت ابو عبید کو زخمی کر چکا تھا۔ حضرت علی عبیدہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر اپنے لشکر لے آئے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد لشکر اسلام کا علم جھنڈا آپ ہی نے سنبھالا تھا۔ جب مومنین کے پاؤں اکھڑے تو چند جانثاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا۔ ان میں حضرت ابو بکر اور عمر کے علاوہ حضرت علی بھی شامل تھے۔ یہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے محفوظ مکان پر لے گئے اور آپ نے حضرت فاطمہ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے۔ غزوہ احزاب میں جب عمر بن عبد ود نامی معروف کافر جسے 2000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مبارز طلب کیا۔ شیر خدا حضرت علی نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، سنا ہے تم دشمن کے 3 سوالوں میں سے ایک ضرور پورا کرتے ہو۔ ابن عبد ود نے متکبرانہ انداز میں کہا، ہاں بولو کیا مانگتے ہو؟ حضرت علی کا پہلا سوال تھا، تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا تیسرا سوال تھا، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر بن عبد ود کو ساری زندگی کسی نے اس طرح بے باکانہ چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس نے چلا کر حضرت علی پر بھرپور وار کیا۔ حضرت علی بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر گئے اور اس کا وار خالی گیا۔ حضرت علی نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر ایسا وار کیا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ یہودیوں کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہے تھے لیکن اس کا یادگار کارنامہ خیبر کی فتح کے موقع پر قلعہ کموس کے پہلوان سردار مرہب کا قتل ہے جو خیبر کا بادشاہ تھا۔ خود اس کے مقابلے پر آئے اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں اپنے دشمن کو نہایت سرعت سے قتل کرتا ہوں۔ اور مرہب کے سر پر تلوار کا بھرپور وار کیا جو دشمن خدا کے سر اور جبڑے چیرتی ہوئی گردن تک جا پہنچی۔ مرہب کے قتل کی وجہ آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب باقی 2 روز تک مسلمان اس قلعے کو فتح نہ کر سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میں قیادت ایسے شخص کو دوں گا جو فتح کر کے ہی لوٹے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام پکارا تو لوگ حیران رہ گئے، اس لیے حضرت علی اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک لگایا، اللہ کا شیر تندرست ہوا، وہ توانا ہوا اور مقابلے کے لیے تیار تھا۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اسلامی لشکر کا علم حضرت علی ہی کے حوالے کیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب انصاری صحابی سعد بن عبادہ نے وہ اشعار پڑھے جن سے انتقام کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ آج خونریز جنگ کا دن ہے اور آج حرم میں خونریزی جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ علم
علی کے حوالے کر دیا جائے اور فرمایا کہ آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ اس سے پہلے اس عورت کو بھی گرفتار کرنے والے حضرت علی ہی تھے جو خفیہ رکا لے کر مکہ جا رہی تھی۔ غزوہ حنین میں آپ ان 10-12 نفوس پاک میں سے تھے جو ثابت قدم رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ نیز آپ کی شجاعت اور جنگی تدبیر نے جنگ کا پانسا پلٹا۔ القصہ حضرت علی نے دور نبوی میں اپنی عسکری صلاحیت کا لوہا منوایا، اسد اللہ کا خطاب پایا اور آج تک شجاعت و بہادری میں آپ کا نام ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کے بعد جب مدینہ میں صرف چند لوگ باقی رہ گئے اور منکرین زکوٰۃ کے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا تو حضرت علی مدینہ کے گرد پہرا دینے والے دستے کے سالار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ادواری حکومت میں دفاعی پالیسی کی تشکیل میں حضرت علی کا کردار بہت نمایاں تھا۔ حضرت عمر فاروق کو میدان جنگ میں روانہ ہونے کے بعد روک کر ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کو بھجوانے والے حضرت علی ہی تھے اور یہ نہایت حکیمانہ پالیسی تھی جس کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔